بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مومنو۔ آج ہم آپ سے بات کر رہے ہیں باغ فدق کے بارے میں۔ لوگ فدق کہہ رہے ہوتے ہیں، ایکچولی لفظ فدق ہے، اور یہ باغ بھی نہیں ہے، جاگیر تھی، ایک اچھی خاصی اراضی تھی، تو جاگیر فدق۔ اس میں سنی شیعہ ہمیشہ سے اختلافات رہے ہیں اور لڑائی جھگڑا کا، فسادات کا باعث بنا رہا ہے یہ موضوع۔ تو پیارے بھائیو، اس پہ ضروری تھا کہ بات کی جائے۔ ایک تو یہ کہ جب ہم یہ ایشو جان لیں گے کہ معاملہ تھا کیا، تو ہمارے علم میں اضافہ ہو جائے گا، اور دوسرا ہم جب تک کہ فرقہ واریت کی جو چادر ہے اس کو اپنے اوپر سے نہیں اتارتے تو ہم یہ لڑائی جھگڑے سے نہیں بچ سکتے۔ اب آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہمارے سینٹیمنٹس ہیں، جذبات ہیں جڑے ہوئے، اور اصحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی۔ تو جو مختلف گروہ ہم نے بنائے ہوئے ہیں، مختلف طبقہ فکر کے لوگوں نے، کچھ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا لیول بڑھایا ہوا، اور کچھ نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ کامن محبت ہونی چاہیے۔ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بے پناہ محبت ہونی چاہیے، اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بے پناہ محبت ہونی چاہیے، کیونکہ ان سب کا محور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ تو باغ فدق، پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو تھے نا، خیبر سے حاصل ہوئے جو غزوات میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے، اور فدق بھی ایک جاگیر تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہوئی تھی۔ اسی طرح مدینہ سے بھی کچھ معاملات تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، سمجھیں کہ جیسے وراثت میں آتے تھے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر بنے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان ساری چیزوں کو ایسے ہی گورن کرنے کے لیے شروعات کی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گورن کر رہے تھے، کیونکہ وہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر تھے۔ تو بی بی پاک سلام اللہ علیہا نے یہ چاہا کہ جو فدق ہے اور خیبر ہے، خیبر سے جو جڑے تھے صدقات وہ، اور مدینے والے، یہ انہوں نے ڈیمانڈ کی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی کہ یہ ہمیں دیے جائیں۔ یہ 3093 انٹرنیشنل نمبرنگ کے حساب سے صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ حضرت فاطمہ یہ 3 جو تھی اراضیاں، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مانگ رہی تھی، فدق اور خیبر سے جو جڑے ہوئے صدقات تھے، اور مدینہ طیبہ والے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پہ انکاری تھے۔ ان کا کیا موقف تھا؟ وہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے کہا کہ اگر میں کوئی بھی ایسا کام کروں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں نہیں کیا، تو میں اپنے آپ کو بھٹکا ہوا سمجھوں گا اگر میں وہ کر دوں۔ یعنی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں مینج کیا ان کو، اسپیسیفکلی جو باغ جاگیر فدق ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ماننا تھا کہ اس کو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینج کیا، مینجمنٹ کے ایشوز جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے، تو اس کے مینجمنٹ کے جو ایشو ہیں وہ امیر المومنین دیکھے گا، یعنی کہ میں دیکھوں گا۔ باقی جو اس سے حاصل ہونے والی رقم تھی یا جو بھی حاصل ہوتا تھا وہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جا رہے تھے، اس وقت بھی اور ہمیشہ جاتے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو اب کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بی بی پاک کو فرمایا کہ انبیاء کی وراثت علم ہوتا ہے اور علم تقسیم نہیں ہوتا، تو وہ یہ سوچ رہے تھے، کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کو یہ حدیث
نہیں تھی پتہ، جس کی وجہ سے وہ خاموشی سے چپ کر کے آ گئی۔ تو ایسا نہیں تھا، بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کو وہ حدیث پتہ تھی، اسی لیے تو وہ وراثت مانگ رہی تھی۔ وہ یہ مانگ رہی تھی کہ جیسے جس چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مینج کر رہے تھے، مینجمنٹ ہی تو مانگنے گئی تھی وہ، کہ اس کی مینجمنٹ ہمیں دی جائے، کیونکہ اس کا جو مال تھا وہ تو آلریڈی اللہ رسول کو بی بی پاک کے پاس جا رہا تھا، ٹھیک ہے۔ تو مینجمنٹ کا ایشو تھا، مینیجریل ایشو تھا، تو انہوں نے مینجمنٹ کے لیے مانگا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کو تو پتہ ہے کہ علم کی تقسیم نہیں ہوتی، اور انبیاء کی جو وراثت ہے وہ علم ہوتا ہے۔ ہاں یہ بات صحیح ہے کہ بی بی پاک پھر وہاں سے ناراض ہو کر چلی گئیں، اور اپنی وفات تک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض رہیں۔ اسی دوران ان کی وفات ہو گئی، اور انہوں نے اپنے جنازے کے لیے بھی منع کیا کہ میری وفات کا بھی نہ بتایا جائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو رات کو ان کا جنازہ پڑھا دیا گیا، مولا علی علیہ السلام نے اور ان کے صاحبزادوں نے رات کو ہی جنازہ پڑھا دیا۔ اب معاملہ اس کا پس منظر ایک اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ 6 ماہ تک مولا علی علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نہیں کی۔ بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ۔ تو کیوں نہیں کی؟ وہ خفا تھے، خائف تھے، ناراض تھے۔ ایک اور حدیث ہے، صحیح بخاری کی، مسلم میں بھی ہے، کہ جب مولا علی علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر بلایا، تو حتیٰ کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا کہ آپ وہاں پر اکیلے نہ جائیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم مجھے علی سے کسی سازش کا کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، میں ضرور جاؤں گا۔ اب دیکھیے، امیر المومنین ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور گھر کون بلا رہے ہیں؟ مولا علی علیہ السلام۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہاں تو امیر المومنین میں ہوں، لیکن جو بلا رہا ہے وہ کون ہے، اس کی فضیلت کو بھی وہ جانتے تھے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے جب مولا علی علیہ السلام کے گھر، تو مولا علی علیہ السلام نے ان کو 2 ٹوک کہا کہ ہم پر جو اللہ نے آپ کو فضیلت عطا کی ہے، یعنی کہ آپ امیر المومنین ہیں، تو ہم اس بات سے آپ سے حسد نہیں کرتے، حاسد نہیں ہے، جیلس نہیں ہے، جیلسی کی وجہ سے میں آپ کی بیعت نہیں کر رہا، یہ بتایا مولا علی علیہ السلام نے۔ تو انہوں نے بتایا کہ ہمیں اس بات پہ تحفظات ہیں، اس بات پہ یہ دکھ ہے، تکلیف ہے کہ آپ نے یہ جو ثقیفہ بنی ساعدہ میں جو خلافت کا معاملہ ایک سمجھیے کہ ہنگامی حالات پیدا ہو گئے تھے وہاں پر، وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ تو وہاں پر جو خلافت کے معاملات ہوئے، تو آپ نے وہاں پر آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ نہیں لیا، یا ہمیں وہاں پر اس مشاورت میں شامل نہیں کیا، تو اس وجہ سے ہم خائف ہیں۔ تو جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو وہ رونے لگ پڑے، اور زار و قطار رونے لگ پڑے، اور انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی قسم کہ ہم آل رسول کو اپنی آل سے زیادہ محبت کرتے ہیں، کہ میں آل رسول کو آل ابو بکر سے زیادہ محبت کرتا ہوں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اپنی آل سے زیادہ عزیز ہے۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ تھے۔ تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اب علانیہ بیعت کروں گا۔ تو پھر وہ اگلے دن مسجد میں ظہر کی نماز کے بعد پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ چڑھے اور مولا علی علیہ السلام کی تعریف کی، اور پھر ان کی بیعت نہ کرنے کا اسباب بتائے۔ پھر مولا علی علیہ السلام کھڑے ہوئے اور انہوں نے علانیہ بیعت کا اعلان کیا،
اور پھر سارے مسلمان بہت زیادہ خوش ہو گئے. ایون اس سارے دور میں یہ معاملہ بھی تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگ خائف تھے کہ وہ کیوں بیعت نہیں کر رہے. پلڑا زیادہ ادھر ہی تھا تو مجبوراً انہیں یہ فیصلہ لینا پڑا یا جس لیول پر بھی گئے. لیکن مومنوں انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی. جب بیعت کر لی تو معاملات ختم ہو گئے. جو ان کے دل میں تھی باتیں انہوں نے ان کے سامنے رکھی اور وہ ناراضگی وہ جو بھی تھا وہ ختم ہو گیا. لیکن ہم مسلمانوں نے کیا کیا؟ ہم نے آج بھی اسے باقی رکھا اور اسے چھوڑ ہی نہیں رہے، جانے ہی نہیں دے رہے، اسے اسی طرح لے کے آگے چل رہے ہیں. پھر دیکھیے وہ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے فاطمہ کو تکلیف دی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تو جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. تو یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹائم فرمائی تھی جب مولا علی علیہ السلام کی شادی کی بات چل رہی تھی کہیں دوسری جگہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. دوسری بات کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک صحیح بخاری کی 3751 نمبر حدیث ہے. ابو بکر ابن عمر فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو آل بیت کی محبت میں تلاش کرو. تو جو شخص یہ جانتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آل بیت کی محبت میں ہے، ٹھیک ہے، کہ ان کا احترام کرو آل بیت کا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا دل کیسے دکھا سکتا؟ مانا کہ وہاں پر بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا ناراض ہوئیں، ان کو تکلیف ہوئی ہوگی، لیکن وہ ایک باپ بیٹی کی بھی تو ناراضگی ہو سکتی ہے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیت میں کوئی معاملہ نہیں تھا، نہ ہی جاگیر فدق سے جو اکٹھا ہونے والا پیسہ تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی اپنی ذات پر یا آل ابو بکر پہ نہیں خرچ کیا. تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک مینیجریل ایشو تھا جو انہوں نے ان کو نہیں دیا. اگر وہ دے دیتے تو بہت زیادہ بہتر ہوتا، نہیں دیا تو یہ ایک امت کے لیے آزمائش تھا. ایسے معاملات امت کے لیے آزمائش بن جاتے ہیں. تو ہمیں اس آزمائش کا مقابلہ کرنا چاہیے اور پیار محبت سے مقابلہ کرنا چاہیے. میں بھی پرسنلی یہ سمجھتا ہوں کہ 60% میرا دل اس طرف جاتا ہے کہ کاش ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کو وہ دے دیتے تو آج یہ معاملات امت کے ساتھ نہ ہوتے. لیکن وہ امیر المومنین تھے، ان کی ایک اپنی سمجھ تھی. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیے اگر میں نے وہ کام نہ کیے تو میں سیدھے رستے سے بھٹک جاؤں گا. تو وہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی محبت سے زیادہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی ان کو، تو وہ اس کو لے کے چل رہے تھے. اس بات کو سمجھا جائے. یہ جو ذاکر ہیں یا جو دوسری جگہ پر پیسے کمانے والے لوگ ہیں جہاں پر یہ نفرتیں بکتی ہیں، ایک دوسرے کو کافر کہنا کھیلنا، یہ بکتا ہے. جو لوگ یہ کر رہے ہیں وہ آپ کو یہ بات صحیح نہیں بتائیں گے. لیکن ہم انشاءاللہ چونکہ محبتیں بانٹنے والے ہیں اس لیے آپ کو یہ باتیں بتا رہے ہیں کہ یہ معاملات تھے. اب دیکھیے اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جو مدینہ طیبہ کے صدقات تھے وہ مولا علی علیہ السلام اور حضرت عباس کو دے دیے یا حضرت ابن عباس کو ان کے حوالے کر دیے. لیکن فدق اور جو خیبر والے تھے وہ انہوں نے بھی اپنے دور حکومت میں روکے رکھے. ٹھیک ہے، تو یہ ان کی جو انڈرسٹینڈنگ تھی سمجھنے کی وہ یہ تھی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ جو کیا وہ ہم کریں گے. اب دیکھیے مولا علی علیہ السلام کی بھی تو اپنی حکومت رہی، مولا حسن علیہ السلام کی بھی رہی، چونکہ اس وقت وہ اور معاملات میں بہت زیادہ الجھے ہوئے تھے تو شاید اس کا فدق کا معاملہ اتنا نہیں انہوں نے کیا. لیکن اس وقت بھی انہوں نے وہ ایسا نہیں کیا کہ مینجمنٹ کے معاملات اب آل رسول کو سپرد کر دیے جائیں، اپنے پاس رکھ لیے جائیں. تو مولا علی علیہ السلام نے بھی تو نہیں کیا، مولا حسن علیہ السلام نے بھی تو نہیں کیا. تو یہ پھر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ باتیں صرف
نفرت اور شر پھیلانے والے لوگ جو ہیں وہ کرتے ہیں۔ تو اس لیے گزارش ہے کہ یہ جو فدق والا معاملہ ہے وہ بھی ہمیں سمجھ آ گئی الحمدللہ، اب کہ یہ مینیجیریل ایشو تھا، یہ تو اس وقت ہو جاتا کلیئر تو چلو اچھا تھا۔ یہ بعد میں پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں ان پر، کہ انہوں نے یہ دو کام کیے۔ ایک تو یہ باغی جاگیر فدق کا جو معاملہ تھا، یہ ساری مینجمنٹ کے ایشوز بھی انہوں نے آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپ دیے، اور دوسرا انہوں نے کام کیا جو مولا علی علیہ السلام پر سب و شتم کیا جاتا تھا ممبر رسول پر بیٹھ کر، تو وہ بھی انہوں نے ختم کروایا، اور تاریخ میں اپنا نام سنہری روپ سے لکھوایا، اور اللہ کے ہاں بھی اپنا مقام بلند سے بلند تر کروایا۔ اللہ کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ تو یہ معاملہ تھا۔ اب دوستو التشی بھائیوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ امام جعفر المتوفیٰ 148 ہجری، انہوں نے بھی الشافی کتاب میں یہ صحیح سند سے ان کا قول موجود ہے کہ انبیاء کی وراثت جو ہے وہ علم ہوتا ہے اور علم تقسیم نہیں ہوتا۔ تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو ماننے والے جو ہیں وہ اس بات کو سمجھیں کہ یہ بات صحیح تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ صرف ذاکر جو پیسے لے کے بس غم بیچتے ہیں ان کی باتوں میں نہ آئیں۔ اسی طرح اور بہت سے کذاب راوی ہیں جو بہت سی باتیں